آپ کا ان پر اختلاف ان کے ساتھ ہوا کب؟ میں نے ویڈیو سنی تو بکواسیات اور کفر تھی. میں اس کی اکیڈمی چلا گیا, وہاں جا کر میں نے سوال کیے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بالکل ایک جاہل لومڑی کی طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. اس نے اللہ معاف کرے حضرت موسیٰ کو آل فرعون بنا دیا. اصل جو کام خراب ہوا وہ تب ہوا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء کو پیشاب کا طعنہ دیا اور اس پر ڈٹ کر اس نے گونڈا گردی اور بکواس کی. اس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر صحیح طریقے سے. آج بھی میں اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اگر یہ بخاری مسلم کا جو اصل نسخہ ہے جو بغیر اعراب کے ہے وہ پڑھ کے دکھائے. میں غوث اعظم کی چیزیں اس طرح بیت بھی کروں, میں نے ننگا کر کے چتر ماروں. بغیر اعراب کے یہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. مرزا نہ تو علمی نہ تو کتابی, تو اور تیرا فرقہ ہے ٹٹی پیشابی. میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسے پھانسی دی جائے اور اس کے بعد اس کی لاش چونک میں پھینک دی جائے اور اس کے اوپر پیشاب کروایا جائے. اس کے اپنے فالوور اس کو گندی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. یہ لواطت کا شوقین ہے. درسے میں جا کے پیشاب کرنا یہ بھی عمل ٹھیک ہے؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اتنے غلیظ طعنے دیے جائیں انبیاء کو, جہاں پیشاب کے پخانے کے نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ جگہ ایک لیٹرین سے بدتر ہے. مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو وہاں پر بٹھاتا, یہ مجھے مل جاتا اور میں اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتا اور پوری اکیڈمی میں اس کو گھسیٹتا پیشاب کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو زانی کہا ہوا ہے. احسن باکسر کب سکون سے بیٹھیں گے؟ اسے پھانسی دی جائے, پھانسی دینے کے بعد اس کو چونک میں پھینکا جائے اس کی لاش کو, اور ادارے اجازت دیں کہ اس کے اوپر پیشاب کیا جائے. ایٹ لیسٹ کوئی 70 کو بندہ اس کے اوپر پیشاب کرے اس کی لاش کے اوپر پھانسی کے بعد, تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. احسن باکسر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں کہ انجینئر مرزا ان کے شاگرد کو یہ مار رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہلم جاتے ہیں اور ان کی جہاں پر ان کا مدرسہ ہے, جہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, وہاں پر پیشاب کرنا اس میں کتنی حقیقت ہے وہ بھی ان کی زبانی جانیں گے. اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں باکسر صاحب, ان کی زبانی جانیں گے. وقوع ہے کیا, اتنا ان سے اختلاف کیوں؟ انجینئر مرزا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ ہے, خاص طور پر پہلے ان کا رجحان بالکل ایک نیوٹرل تھا لیکن اب تحریک انصاف کی طرف بھی رجحان ہے. یہ ساری کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. پرچے کتنے ہیں؟ 2. ضمانتیں ہیں؟ نہیں. کون ہے پیچھے؟ کوئی پیچھے نہیں ہے. اداروں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ 2 نمبر آدمی ہے اور غوث پاک کی بہت بری طریقے سے بید بھی کی گئی ہے. تو ادارے ون سائیڈڈ نہیں ہوتے, ادارے انصاف کرتے ہیں. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بدبخت انسان ہے اور اس نے بدبختی کروائی ہے. تو باقاعدہ یہ ہے کہ جب میں جہلم وہاں پر گیا تھا کیا نام ہے عدالت میں, تو وہاں پر مجھے ایسے فیل ہوا تھا کہ مجھے اریسٹ کرنے لگے ہیں. تو میں پھر وہاں سے واپس آ گیا. میرے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ادارے ہمارے نیوٹرل ہیں. کوئی پیچھے نہیں ہے آپ کے, ہر چیز یہاں کوئی سپورٹ کر رہا ہے. نہیں سر, یہ اب کیا مطلب ہے کہ میں کس طریقے سے, آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انسان بندے پہ پرچہ بھی ہو اور ضمانت بھی نہ ہو, اس کے باوجود وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بالکل ایزی ہوں. نہیں, ایزی والی بات تو نہیں ہے. بات تو اس طرح ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی کتنے پرچے ہوتے ہیں اور وہ ایزی ہوتے ہیں. کب گرفتار ہوئے ہیں وہ؟ سر آپ کا ان پر اختلاف ان کے ساتھ ہوا کب سے اختلاف چل رہا ہے؟ جب سے میں نے اس کو سننا شروع کیا. یہ کتنے عرصے پرانی بات ہے؟ ان دی اسٹارٹنگ دیٹ ہی واز ناٹ دیٹ بیڈ, لیکن پھر 2 سال پہلے یہ بہت اس کی بکواسیات شروع ہوئیں. پھر اس کے بعد میری آفس میں ایک لڑکا تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب جو ہیں پلمبر, وہ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے پلمبری ایک. تو میں نے ویڈیو سنی تو بکواسیات اور کفر تھی. میں اس کی اکیڈمی چلا گیا, وہاں جا کر میں نے سوال کیے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بالکل ایک جاہل لومڑی کی طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. تو اس کے بعد سے پھر میں نے دیکھا کہ چلو میرے سوالوں کے جواب چڑھائے گا, لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات. تو یہ جاہل لومڑی جو ہے مرزا انجینئر, اس نے وہ سوال ہی نہیں چلایا, بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ جو اس کی میں ضلالت وہاں پہ کر کے آیا تھا, اس نے لوگوں سے موبائل چھین کر, موبائل پکڑ کر چھین نہیں کہوں گا, پکڑ کر ان کو تنبیہ کر کے وہ ڈیلیٹ کروائیں ویڈیوز. تو یہ اس کی اوقات ہے. سوال کیا تھا آپ کا جو اتنا غصہ آیا یا لگائی نہیں ویڈیو آپ کی؟ سوال کیا تھا؟ میرے 7 سوال کیے تھے جس میں سے صرف اس نے ایک سوال لگایا جس کو غلط جواب دیا, اور ایک سوال جو مین تھا اس نے اللہ معاف کرے حضرت موسیٰ کو آل فرعون بنا دیا بنو امیہ کے بغض میں. تو اس کے بعد پھر معاملہ چلتے رہے, لیکن اصل جو کام خراب ہوا وہ تب ہوا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء کو پیشاب کا طعنہ دیا. اس کے بعد معاملہ خراب ہوا. پھر اس کے بعد مزید تب معاملہ خراب ہوا جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم کو ٹوائلٹ کا طعنہ دیا اور اس پر ڈٹ کر اس نے گونڈا گردی اور بکواس کی. تو اس کے بعد پھر معاملہ مزید بگڑتا گیا. وہاں سے جب آپ واپس آئے, آ کے دوبارہ
ان کے شاگرد کے ساتھ یہ جو معاملہ آپ کا سامنے آیا، ویڈیو سامنے آئی ہے، سر یہ عمل ٹھیک ہے بقول آپ کی رائے کے؟ آپ سے سوال کروں گا، آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اے کاؤنٹر کویسچن ود یو ایٹ دس مومنٹ. غوث پاک جن کو امت مسلمہ جو ہے وہ شیعہ تک بھی، وہابی، سنی، دیوبند، سب کے سب ولی مانتے ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے ان کی کرامات کی، اس پر اختلاف موجود ہے. وہ تمیز کے دائرے میں کیا بھی جا سکتا ہے علمی طور پر، لیکن جن کو پوری کی پوری امت ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور ان کو ولی مانتی ہے، حضرت غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، پیر عبد القادر جیلانی، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کے چائے کی پیالی میں بسکٹ پھینک کر اسے گھول کر اس کو بیچ میں پھر مذاق اڑانا اور کہنا کہ ویکھو جی کوئی ڈبیا ہوا بسکٹ نہیں کڈ سکتا، تے غوث پاک نے کشتی کڈ لی سی، اور تندیا گندی شیطانی ہنسی ہنسنا، یہ علمی اختلاف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سر اختلاف ہے لیکن مارنا نہیں، یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے اگر اس کے مطابق یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے نا علمی، لیکن غلط چیز کو اس نے کہا یہ علمی اختلاف ہے. اگر یہ بکواس علمی اختلاف ہے تو پھر میں نے بھی علمی اختلاف کیا، میرا والا عمل بھی علمی اختلاف ہے. یہ یعنی کہ جو آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی، ٹھیک ہے یہ؟ ہاں بالکل ایگزامپل سیٹ کی ہے، کیونکہ اگر میں سیٹ نہ کرتا تو مجھے لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے اور کوئی پتہ نہیں وہ اس کو قتل کر دیتے. میرے اس علمی اختلاف سے لوگوں کے غصے ٹھنڈے ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک مکمل ایجنٹ ہے اور یہ غلاظت پھیلوا رہا ہے، اور پاکستان کو مذبذب بنانے کے لیے، یوتھ کو اور انتشار پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے میرا جسم میری مرضی کے پیچھے کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ انہی کا ایک چھوٹا سا گندا سا کارندہ ہے، یہ جہلم کی لومڑی. سر کون سرپرستی کر رہا ہے ان کی؟ غیر مسلم جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں. واپس آ کر آپ کا کوئی رابطہ ہوا کہ ہم کہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر صحیح طریقے سے آج بھی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب تھوڑا بہت عام لوگوں کے لیے تو وہ پرانی ویڈیو دیکھیں تو تھت پت کر کے قرآن پڑھ رہا ہے اور کیا نام ہے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت پہ اعتراض کر رہا ہے. اور اب تھوڑا بہت قرآن عام عوام کے لیے، وہ 12 سال سے ایک چیز میں لگا ہوا ہے، تو اب وہ عام عوام کے لیے تو بڑا بہتر قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن ابھی بھی وہ اللہ نے جلی اور اللہ نے خفی کرتا ہے. اور میں اس کو 5 لاکھ روپیہ انعام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ بغیر زیر زبر کے جو اصل نسخہ قرآن کا ہوتا ہے، کیونکہ اصل نسخہ بغیر زیر زبر کے اترا ہوا ہے، وہ پڑھ کے دکھائے، میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. اس کی اوقات نہیں ہے کہ یہ، اور 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اس کو. سر آپ بیٹھے میں میرے پہ کیس کر دیں اگر میں نہ دوں. میں اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اگر یہ بخاری مسلم کا جو اصل نسخہ ہے جو بغیر اعراب کیا ہے وہ پڑھ کے دکھائے. ایک تیسرے درجے کا مدرسے کا بچہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، تیسرے درجے کا، میں بچہ بھی لے آؤں گا اگر آپ کہیں گے، وہ آپ کو بخاری مسلم بغیر اعراب کے پڑھ کے دکھائے گا اور یہ نہیں پڑھ سکے گا. یہ اس کی اوقات ہے علمی. دس از ہاؤ ہی از. اتنی گھٹیا اس کی اوقات ہے. اور باتیں سن لیں، جن کے ترجمے پڑھتا ہے انہی پر بھونکتا ہے. یہ ایک کہنے غلاظت کا ایک ایسا ڈھیر ہے کہ یہ کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے کہ ذات دی کوڑ کے لیے جپے شتیرن ہوں. کہنے کا مطلب ہے میں کہہ دوں جی کہ میں آرنلڈ شوازنیگر ہوں جی، میں کہہ دوں کہ میں محمد علی باکسر ہوں جی، تو کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. ایک تو عابد باکسر ہے، احسن باکسر ہے. جی میں احسن باکسر ہوں. میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں باکسنگ کا. ویسے وہ تو عابد بھائی بھی ہیں، تھائی لینڈ کھیل کے آئے تھے وہ. تو میں جی اس بدماش باکسر نہیں ہوں کوئی، نہ میں کوئی ڈاؤن ہوں. میں احسن باکسر اس لیے ہوں کیونکہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے احسن باکسر میں نام پڑ گیا. اور پرانا نام ہے میرا، کوئی ابھی اس کو پیٹنے کے بعد تو نہیں پڑا. علمی اختلاف جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے تو اس کے بعد تو ایسے اگر کوئی اور آپ سے علمی اختلاف کرتا ہے تو اگر وہ بھی یہی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ آپ کو حملہ آور ہو جائے تو پھر کیا رسپانس ہوگا؟ یار آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور یہ علی بھائی نے بھی میرے سے کیا تھا. دس از اے ویری گڈ کویسچن یو نو وین اٹ از گوئنگ ٹو بی آسکڈ. دیکھیں یہ بڑی ایک ریزنیبل بات آپ کریں گے، یار میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ رائٹ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے نا. میں غوث اعظم کی چیزیں اس طرح بید بھی کروں، میں نے ننگا کر کے چتر مارو، اگلی گل کرو جی. نہیں وہ بات ہی کروں، کچھ اور ہی ایسی بات ہو گئی جس کا آپ کے پاس بھی جواب نہ ہو. نہیں جواب نہیں ہے، میں نے غوث اعظم کا مذاق اڑایا. اس کو مذاق اڑانے کے بعد مرزا جی اس کو ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز پر آپ کو پوائنٹ کر رہا ہے. ہو نہیں سکتا سر. آپ ویڈیو دیکھیں کیسے، آپ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ویڈیو چلا دیں اپنی ویڈیو میں کہ وہ کیا گند بھونک رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ویڈیو چلائیں تاکہ عوام بھی دیکھے کہ اتنا غلیظ انسان غلاظت. میں اسے برا نہیں کہوں گا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ پر، میں اس کے نرم زبان استعمال کروں گا. ٹیک مائی ورڈ، میں نے اسے غلیظ کہا ابھی. اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے اس پر کال پر. ٹھیک ہے، اٹس فائن، اٹس اوکے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پر پہلے مرتبہ پرچہ ہونے لگا تھا نا، تو پہلی دفعہ میں اس کے ساتھ علمی اختلاف کر کے واپس آیا تو مجھے اس کے بھائی کی کال آئی، اس سے نا آ رہے ہیں تیرے کول آ رہے ہیں.
میں کہا پتر آ کی ہے تم, یعنی کہ میری پرسنل لڑائی ہوتی تو میں شاید لڑتا بھی نہ, تو تھریٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے ڈبل تھریٹ کر دیا. ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میسیج آ گیا معافیوں کا, جی معافی تو نہیں مانگی تھی اس وقت, یہ کہا تھا ہم فساد نہیں چاہتے تو میں پرچہ نہیں کرواؤں گا اس کے بھائی کی. یہ دونوں شاید کٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے, میں نے بھی آپ کو تنبیہ کرنی تھی, معاملہ ختم کرتے ہیں. اینو پچھوں سویرے اگلے دن تھاپڑا ماریا انجینئر نے کہ پتر پرچہ کراؤ. کیوں؟ کیونکہ میں ایکسپوز کر رہا تھا انجینئر محمد مرزا کو, تو میرے خلاف پہلے سے ویڈیوز بنوائی گالیوں والی, اس پہ اتنا معاملہ خراب نہیں ہوا. پھر اس نے غوث اعظم کے اوپر ویڈیو بنوائی کہ میں ڈائیورٹ ہو کر انجینئر محمد علی مرزا کی جان چھوڑ کر میرا مائنڈ چینج ہو جائے. اب دیکھیں نا یار آپ کا نام کیا؟ حارث بھائی, حارث بھٹی صاحب, سمپل یار, کہانی ختم کرتے ہیں. کیا ہے روزانہ کا یہ, میں بھی انٹرویو دے کے تھوڑا سا تھک گیا ہوں. کہانی ختم کرتے ہیں, بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے. ہر وقت ایک ہی رٹا لگاتا ہے نا جی, بخاری مسلم بخاری مسلم, اور اس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, یہ اس کی اوقات ہے. اور بغیر اعراب کے یہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا, جو کہ مدرسوں کے بچوں کا مذاق اڑاتا ہے, مدرسوں کا مذاق اڑاتا ہے. تیسرے درجے کا بچہ, پہلے درجے کا بچہ یہ کام کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی جہلم کی لومڑی کی اوقات ہے, اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کو پیشاب کے اور ٹوائلٹ کے ان کی والدہ کو اس طرح کی بکواسیت کرنے, تو میں آج آپ کو اس کو نیا نام دیتا ہوں آپ کے تھرو کہ مرزا نہ تو علمی نہ تو کتابی, تو اور تیرا فرقہ ہے ٹٹی پیشابی, کیونکہ تو نے کیا نام دیتے ہیں انبیاء کرام کو یہ تانے مارے نعوذ باللہ. تیری ماں کے بارے میں اگر یہ بات کی جائے تو شاید پریشان ہو جائے, تیرے فالوور کے بارے میں یہ بات کی جائے, ان کے والدین کے بارے میں تو پریشان ہو جائے. کوئی بھی کسی بھی عزت دار کو کہا جائے کہ تیری والدہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتی تو مجھ سے لڑنے کو دوڑے گا. تو نے یہ بکواس انبیاء پر کی, تو نے یہ بکواس حضرت عیسیٰ پر کی, تو نے یہ بکواس حضرت بی بی مریم پر کی, تو نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ بکواس کی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 295C جو ہے اس پر لگا کر اسے پھانسی دی جائے, اور اس کے بعد اس کی لاش چونک میں پھینک دی جائے اور اس کے اوپر پیشاب کروایا جائے. میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو عبرت بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ نہ تو علمی نہ تو کتابی, مرزے تو ہے ٹٹی پیشابی. سر آپ نے ان کا چینل دیکھا ہوگا, لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, تو پھر ان لوگوں کو ہم کیا کہیں, ان کو کس طرح آپ قائل کر سکتے ہیں کہ بھئی ہٹ جائیں؟ جی اول تو 1.5 ملین اس کے جو میں نے سبسکرائبرز چیک کیے ہیں, 2.25 میں وہ سٹیٹک ہیں. آپ بھی یوٹیوب کے بندے ہیں نا, اس میں 1.5 ملین سبسکرائبر سٹیٹک ہے. اس میں صرف ان کی ویوز گیننگ ہی نہیں ہے, جسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے. اچھا, یعنی کہ اس نے فیک سبسکرائبرز لیے ہیں. ہاں فیک سبسکرائبر سٹیٹک ہے نا سر. 15 لاکھ میں ہم کتنے فیک کہہ لیں, سارے فیک تو نہیں ہو سکتے. نہیں 1.5 سٹیٹک ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ اوریجنل یوزر ہیں, آپ کا ویو گین ہوگا, آپ کی موومنٹس ہوں گی, یا خالی سبسکرائب ہی کرتے رہیں گے آپ؟ نہیں ویوز بھی آئیں گے, ویوز بھی کریں گے, آگے پیچھے معاملات ہوگا, آپ کا آپ موومنٹ نظر آئے گی, آپ کی کمنٹنگ نظر آئے گی. تو جب اس کے سبسکرائبر 1.5 سٹیٹک سبسکرائبر اس کے فیک سبسکرائبرز ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی مکمل ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ رپورٹیں مارتی ہے اس کے خلاف ویڈیوز کو باقاعدہ. یعنی کہ ہاں آپ اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنائیں, دے دھنادن رپورٹ دے, اس ویڈیو کو بھی رپورٹیں آئیں گی. ہاں آئیں گی. یہ حساب ہے اس بندے کا بھائی جان. پورا گینگ اس کے پیچھے, اسلام دشمن اور پاکستان دشمن گینگ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہے اسلام دشمن. تو یہ اس کی اوقات ہے. اور فیک کمنٹنگ پوری ٹیم ہے سر اس کی, مظفر آباد میں اس کی ٹیم ہے. اس کے اپنے بندوں نے مجھے باتیں بتائی ہوئی ہیں, کبھی موقع آئے گا تو ریکارڈنگز بھی سنا دوں گا. سامنے آئیں گے کبھی, آپ لائیں گے ان کو سامنے؟ لاؤں میں ان بندوں کو نہیں لاؤں گا, ان کی ریکارڈنگس کو لے آؤں گا. ایک ریکارڈنگ تو میں نے چڑھائی بھی ہے, اس کے اپنے فالوور اس کو گندی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں, ان کو تھریٹ کرتا ہے یہ, خدا کی قسم. ایک تھا اینٹی بابالوجی لڑکا, اچھا اینٹی بابالوجی, وہ باقاعدہ اس نے نا مجھے اس طرح, میں نے اس کو نا کہا کہ تیرے ساتھ علمی اختلاف کروں گا. وہ آ گیا میرے پاس, اس نے مجھے بڑی سٹوریز بتائیں اس کی کہ یہ کس طریقے سے ان کو تھریٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ ساری گیم چلاتا ہے. اس نے بیچارے نے اپنا چینل بند کر دیا. اب اس نے نا, میری سے بات ہوئی, میں نے کہا یار میری ایک ویڈیو چڑھا, تو اس نے کہا کہ احسن بھائی اب اسے چنگی گالیاں نکالو تو میں ویڈیو چڑھا دیتا ہوں. تو یعنی کہ لیکن میں یہ شو کروں گا کہ آپ جیسے جو ہے نا, آپ کی پرنا میں طنز کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے ویل ڈن. جناب صاحب اس نے چڑھائی ہے ویڈیوز, کوئی 1000 کو ویوز آئے ہیں. بیچارہ چینل بند کر کے پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے کہاں گم ہو گیا, نمبر بھی بند, چینل بھی بند. سر جی یہ نظام چل رہے ہیں. پھر ایک حسین ابن علی ہے, پھر ایک ان کا بندہ جو ہے وہ عمران چائنا ہے کوئی, پھر اماد الاسلام ہے. اماد الاسلام نے مجھے بہت سی چیزیں بتائی ہیں, وہ تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, ادھر نائس گائے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد تھے, ان کے فیورٹ ہیں. اچھا ہاں سر. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, دیکھیں یہ صرف اور صرف آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں,
میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی. مجھے مہدی نے نا, جو مہدی ہے لڑکا ہے, ہی از فرام کراچی, حسین ابن علی سے اپنا نام رکھا ہوا ہے. ہی واز رننگ واٹس ایپ گروپ وچ از کالڈ اسلامک پورٹل. اس نے مجھے یہاں تک بتایا ہے کہ جناب صاحب جب وہ اس کے گھر گیا, بہت اگر آپ اجازت دیں تو کھلی باتیں کر دوں بھائی جان, اس نے یہاں تک یہ بھی بتایا ہے کہ جب یہ اس کے گھر گیا تو یہ لواطت کا شوقین ہے, جس کو ہم گے سیکس کہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا, اس نے بتایا کہ یہ اس چیز کا بھی شوقین ہے. باقاعدہ اس نے اس کو کہا کہ اپنی زپ کھولو, اپنی پینٹ اتارو. یہ وہ ان کا قریبی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے؟ ہاں جی, میرے پاس ریکارڈنگز ہیں. تو سر یہ کب منظر عام پر لائیں گے؟ سر جی ریکارڈنگ میں منظر عام پہ لائے ہوں, وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں جی فیک ہے, فلان ہے, ٹھیک ہے, لیکن مکمل طور پر اگر آپ میرے پاس بیٹھیں, میں آپ کو ہاتھ میں موبائل دوں گا, آپ نے خود کھول کے چیک کر لینا, میں یہ کرنے کو تیار ہوں. سر ان کے شاگرد کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ 8-10 لوگوں نے مل کے اس کو ایسا پیٹا؟ وہ ہاں, وہ آپ کو بتایا تو ہے غوث اعظم کے بارے میں, اس ان کا مذاق اڑانا. وہ پھر ان کے شاگرد, وہ تو انہوں نے کیا ہے کہ ان کے شاگرد نے کیا تھا یہ جو پٹائی ہوئی ہے جی ہماچی ماں, وہ ان کا شاگرد ہے, وہ ان کا وہ اس نے یہ وہ کی تھی حرکت. اچھا یہ اس نے حرکت کی؟ ہاں یہ اس نے حرکت کی ہے, ہماچی ماں نے. وہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے بھی, آپ ویڈیو چڑھائیے گا بھی. وہ جناب والا آپ خود تیش میں آ جائیں گے دیکھ کے. یہ جناب یہ غلاظت کا جو ایک پلندہ ہے نا, یہ انجینئر محمد علی مرزا پھیلا رہا ہے. جس طرح میرا جسم میری مرضی, اور وہ وینگے منہ والی وہ کیا تھی, وہ جو آج کل باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے, وہ بھی یہ ان کے مدرسے میں جا کے پیشاب کرنا, یہ بھی عمل ٹھیک ہے؟ سر مدرسہ تو وہ ہے نہیں, اول تو بات ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں مدرسہ کوئی نہیں چلاتا, لیکن پھر بھی میں لیٹ می ڈیفائن یو ان اے بیٹر وے. وہ یہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو اور ان کو اتنے غلیظ طعنے دیے جائیں انبیاء کو, جہاں پیشاب کے, پخانے کے, نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ جگہ ایک لیٹرین سے بدتر ہے. وہاں پر تو پیشاب جو ہے میں نے کیا ہے, چھوٹا عمل کیا ہے. مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو وہاں پر بٹھاتا, یہ مجھے مل جاتا, اور میں اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتا, اور پوری اکیڈمی میں اس کو گھسیٹتا پیشاب کرتے ہوئے, اور پوری اکیڈمی, کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ لیٹرین سے بدتر ہے, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح. یار پلیز سوری مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ کی والدہ ہوں یا میری والدہ ہوں, ان کو کوئی کہے کہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتی, اور یہ نبی کریم کے بارے میں یہ بات صاف ثابت ہوتا ہے یہ ایتھیسٹ, یہ کافر بغیرت آدمی ہے, یہ ذلیل انسان ہے. کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا تانا نہیں دے سکتا, انبیاء کرام کو اس طرح کا تانا نہیں دے سکتا, حضرت عیسیٰ کو ٹوائلٹ کا تانا نہیں دے سکتا, حضرت بی بی جو ہیں مریم ان کی والدہ, ان کو کوئی ٹوائلٹ اور لیٹرینوں کے تانے نہیں دے سکتا. کوئی مسلمان جی نہیں کر سکتا. تو حضور والا آپ سمجھیں اور اس غلاظت کو بلکہ ایکسپوز کریں ہمارے ساتھ مل کے. سر آپ کے نزدیک یہ فتنہ ہے, اس فتنے کو ختم کیسے کریں گے آپ؟ ہاں بہت خوبصورت بات, جیسے کہ 8 مئی کو بھی لانگ مارچ نکل رہی ہے تمام اہل. یہ کہاں پر ہوگی؟ یہ ادھر سے نکلے گی, مراڑیاں شریف سے نکلے گی اسلام آباد کی طرف. پہلے جیلم جائے گی, وہاں پہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اسے گرفتار کیا جائے, 295 سی لگائی جائے. وہاں پر بات نہ بنی تو اسلام آباد کی طرف موو ہوگی. سر پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے آپ کی اس موضوع پہ؟ جی بالکل چل رہی ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے. ان کی رائے ہے کس طرح اس چیز کو روکا جائے گا؟ ہاں جی, بس 295 سی دے کر پھانسی دی جائے اس کو. حضرت غصاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرطان سے جدا. تحریک انصاف کے تو بڑے فیورٹ ہیں, وہ کیسے ہو گئے وہ؟ جی ہاں, وہ پرچے جب ان پر ہوئے اپنی جان چھڑانے کے لیے, انہوں نے تحریک انصاف کے بارے میں بات کی. کو اتنا پتہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پہ ہائپ ہے, تو مجھے ایک یہی کرتا ہے, یہ کنٹروورشل چیزوں پہ باتیں کرتا ہے, اداروں کے خلاف بھونکتا ہے, PTI خوش کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ لیجیے گا الیکشن کے قریب تک تو ویسے زندہ نہیں رہے گا, اس کو ادارے پھانسی دے دیں گے. تو یہ پھر بھی کیا نام لیتے ہیں, یہ ان کے خلاف. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کیا یاد آ گیا آپ کو, پتہ ہے کہ اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو زانی کہا ہوا ہے. یہ چیز کب ویڈیو بناؤں گا اس پر. اچھا آن ایئر ہے, یہ کل کر لیں گے دوبارہ. ہاں جی ہاں جی, میں اس پر ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا میں. لیکن آپ یہ چیز چلا دیں تاکہ لوگوں کو کان ہو جائیں کہ جناب. اگلی ویڈیو میں ہم دکھا دیں. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم کب بات چیت ہوئی آپ کی؟ میری انجینئر محمد مرزا سے. انجینئر محمد مرزا سے میں وہی جب گیا تھا 2 اکتوبر 2022 کو. اب ان کو پتہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ آ رہے ہیں؟ ہاں جی, ان کو پتہ ہے, اس کو پل پل کی خبر ہے, میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کرتا ہے وہ. تو اگر ابھی وہاں پر وہ بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ تو شاید کوئی اور ہی مسئلہ نہ ہو جائے وہاں. اتنی اوقات نہیں ہے حضور ان کی. یہ اتنے لوگ ساتھ ہوں گے, ہے کوئی بھی ساتھ نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیڈمی میں مجھے نا نیچے چیلنج کیا جاتا تھا باقاعدہ کہ اکیڈمی آ کے بخا, شام دے ٹائم تو آ جانا ہے, اتوار سوری ویک ڈیز وچ تو آ جانا ہے, تو سنڈے نو آ کے پیشاب کر کے بخا, سنڈے نو آ, سوری تینوں چھڈاں گے نہیں. میں سنڈے کو گیا ہوں, اس کے 20-25 وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اس کو وہ ماں بہن کی گالی نکال کے. کسی نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ آپ اکیلے تھے؟ سر بالکل یار, یہ چھوکری ہیں چھوٹی چھوٹی سی, یہ پلی 20-25 میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا کہ بھائی آپ اس جگہ پہ آؤ جہاں پہ ہم ڈیلی درس سنتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. ایک حد تک نا میں ایسے کر کے آگے ہوا, ان میں سے 4-5 اٹھ کے بھاگ گئے.
سر اکیلے کیسے کر سکتے, کوئی تو ہوگا نا ساتھ, اتنے لوگ. حضور آپ کیسی بات کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب آپ کے حضور آپ فیل کریں, میرے نبی کے بارے میں وہ ایسی بات کر رہا ہے تو میں اپنی غیرت نہیں کھاؤں گا. میرے نبی پاک کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, میں تو اس کو کیا نام لیتے ہیں اداروں کے سے کہتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں اس کے ساتھ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی نظام کریں, نہیں تو جو جالے ہیں نا حضور کے جالے کچھ نہ کچھ کر دیں گے اس کو. آپ نے کوئی پرچہ وغیرہ کروایا؟ جی عمیر بھائی کے مدیت میں پرچے ہوئے ہیں اس کے اوپر, تو ضمانتیں وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی وہ ضمانت اس نے لے لی تھی, اور اب بلکہ اس کا کیس جو ہے نا FIA میں چلا گیا ہوا ہے, لیکن ہمیں کوئی اس سے چیز سے لینا دینا نہیں. اب اداروں کو بھی سمجھ آ چکی بھی ہے کہ دیٹ ہی از یہ ایجنٹ ہے. اب وہ ادارے اس کو خود پاکستان میں بھی آخر کوئی سرپرستی کر ہی رہا ہوا ہے نا. اس چیز کا مجھے خیر نہیں پتہ, اتنا میرا نہیں نالج, لیکن جہاں کچھ ہمیں جو باتیں پتہ چلیں جس طرح نوپور شرما کی سائڈ لینا, پھر ایتھیسٹ کہنا کہ سارا اس سے اچھا سارا ملک ہی ایتھیسٹ ہو جائے, اور پھر اسلام کے بارے میں بکواس کرنا, پھر انبیاء اور غیر ملکی لوگوں کی تعریفیں کرنا, اسلام کے واریر کو برا بھلا کہنا, سلطنت عثمانیہ کو برا بھلا کہنا, اولیاء کرام کو برا بھلا کہنا, جس نے بھی اسلام کے واریر انہیں برا کہنا, کبھی کہنا کربلا تے شاید کوئی نہیں نعوذ باللہ, کبھی کہنا کہ نام لیتے ہیں بنو امیہ تے شاید کوئی نہیں, کبھی میرے معاویہ نعوذ باللہ من شالک اس طرح کہنا کچھ ہے نہیں, پھر کبھی کہنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ یعنی کہ نبی بھی 1,24,000 انبیاء میں وہ بھی ہے نا, پھر کہنا کہ نبی تے شاید کوئی نہیں. یار اگر نبی تے شاید کوئی نہیں پھر پیچھے رہ کی گیا ہے. احسن باکسر کب سکون سے بیٹھیں گے؟ جب اسے انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, انشاءاللہ تعالی وہ اس سے کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ہماری زندگی بھی سکون میں آئے گی. اسے پھانسی دی جائے, پھانسی دینے کے بعد اس کو چونک میں پھینکا جائے اس کی لاش کو, اور ادارے اجازت دیں کہ اس کے اوپر پیشاب کیا جائے. ایٹ لیسٹ کوئی 70 کو بندہ اس کے اوپر پیشاب کرے اس کی لاش کے اوپر پھانسی کے بعد, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. اس نے ہمارے نبی پاک 1,24,000 انبیاء بلکہ حضرت عیسیٰ یعنی کرسچینٹی کو بھی اس نے دکھ پہنچایا یہ بکواس کر کے. اس نے مذہب کو اس طریقے سے اس مذہب جذبات کو پامال کیا, تو اس کو فوری فور پھانسی دے کر اس کی لاش چونک میں پھینکی جائے, اور اس پر کرسچن سے بھی پیشاب کروایا جائے, کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ کو بھی یہ طعنہ دیا ہے ٹوائلٹ کا. تو مسلمان اور عیسائی مل کر اس کے اوپر پیشاب کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. احسن باکسر صاحب ہی اور انجینئر مرزا کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب نیکسٹ ویڈیو میں بقول ان کے کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ کیا گفتگو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.